تو سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے میں تمام قانونی راستے آزما چکا ہوں. ہمارے پاس اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, ہم نے وہ لیا تب بھی ملاقات نہیں ہونے دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے چیف منسٹر کو لکھا, پنجاب کی چیف منسٹر کو, کہ ملاقات کی اجازت دی جائے. کل بھی آپ کو پتہ ہے ایک خط انہوں نے لکھا ہے جس میں جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا وہ ساری تفصیل بیان کی, اور ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. تو کہہ رہے ہیں تمام جو قانونی اور آئینی آپشنز ہیں میں ان کو ایگزاسٹ کر چکا ہوں, اور پھر بھی میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو اب یہ حکومت اس نہج پر لے کے جا رہی ہے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. اور یہ کیا معاملہ تھا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس وقت اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور بالخصوص چیف منسٹر سہیل آفریدی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے بتایا کہ قبائلی علاقوں کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, دہشت گردی وہاں پہ بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی, جب سوالات ہم نے کیے اس پر بھی میں بتاؤں گا. پھر ایک بجٹ کا معاملہ انہوں نے بتایا کہ اعتماد کا بڑا فقدان ہے, ہمیں گورننس کے تانے دیے جاتے ہیں لیکن اس وقت تقریباً 3000 ارب روپے واجبات ہیں جو وفاق نے دینے ہیں خیبر پختونخوا کو, اور وہ پیسے ہمارے لیے بڑا ضروری ہیں کیونکہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, گورننس نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے وفاق سے, سینٹر سے, لیکن یہ پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز ریکارڈ پہ لے کر آ رہے ہیں, ہم ان کو خط لکھتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے ہیں آپ نے دینے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے صوبے کے ساتھ اور صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, جس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ مریم نواز صاحبہ کا نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک چیف منسٹر ہیں جن کو باہر جانے کی اجازت ہے, ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی وہ باہر گئی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کا جو برازیل کا دورہ تھا اس کا وہ حوالہ دے رہے تھے نام لیے بغیر. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ دنیا بھر میں گھوم رہی ہیں لیکن میرا نام سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا جبکہ دوسروں کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک امتیازی سلوک ہے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کافی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن ہم کیونکہ پاکستانی ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نئی جو جنریشن ہے وہ اس سے بڑی اب ان کو ایک پریشانی ہے اس حوالے سے, اور ان میں ایک غصہ ہے کہ کیوں ایک صوبے کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا, اس پہ بھی کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی جب ہم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. پھر انہوں نے کہا کہ گورننس کے حوالے سے بڑے تانے پڑتے ہیں اور رائٹلی سو پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے آف دا ریکارڈ بھی ان سے ملاقات کی تھی, تو یہ میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی سینسیٹیو انفارمیشن نہیں ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ پرویز کھٹک کے دور میں کچھ اچھے کام اگر کیے بھی تھے پی ٹی آئی نے, جس میں ایجوکیشن سیکٹر کا معاملہ تھا, جس میں ہیلتھ سیکٹر کا معاملہ تھا, ٹورزم میں بہتری تھی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ریورس ہوتی دکھائی دی محمود خان کے دور میں, کیونکہ محمود خان صاحب کو تو بزدار پلس کہا جاتا تھا. ایک بزدار کو تانا دیا جاتا تھا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے, اور پھر محمود خان کو کہا جاتا تھا یہ بزدار پلس ہے, یعنی کہ ان سے بھی زیادہ نااہل اور نکمے ہیں. تو میں نے ان سے اس میٹنگ میں جو میری پہلی ملاقات تھی اس میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں ریورس ہوئی ہیں. اور ابھی بھی پچھلے 1.5 سال سے علی امین گنڈاپور جب چیف منسٹر تھے تو سارا فوکس یہ تھا کہ عمران خان کی رہائی, اسلام آباد پہ احتجاج, اور کس طریقے سے ایک سیاسی بیانیہ بنانا ہے. یعنی کہ ہمیں گورننس پہ, ہمیں ڈیلیوری پہ, ہمیں ڈیولپمنٹ پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں نظر آئی. اور اس وقت سہیل آفریدی صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ہم زیادہ فوکس کریں گے, اور آپ دیکھیں گے ہم فوکس کریں گے. تو آج انہوں نے کہا کہ گورننس کے حوالے سے ہم ضرور فوکس کریں گے. کرپشن انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ جو ہماری ریڈ لائن ہے, اب کہہ رہے تھے اب کتنا ہوتا ہے آگے جا کے یہ دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی اگر آپ کو لگتا ہے بیوروکریٹ, سرکاری افسر, ایم پی اے, منسٹر, کہیں پہ بھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ کوئی کرپشن ہو رہی ہو, آپ کے پاس اسٹوری ہو, تو آپ وہ کریں اور مجھے انفارم کریں اور میں ایکشن لوں گا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ کرپشن فری صوبہ بنے.